میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان۔ کل بڑی کرامت ہوئی پاکستان کے اندر۔ کیا یہ واقعی کرامت تھی یا فگرز کی اعداد و شمار کی جگلری تھی؟ پاکستان کے اوپر ویسے الزام لگ چکا ہے، ایک دفعہ سرتاج عزیز صاحب کے زمانے میں، ایک دفعہ شاہد اسحاق ڈار کے زمانے میں، جب وہ فائنانس کو ڈیل کرتے تھے کہ فگر فجنگ ہوتی ہے، یعنی اعداد و شمار جھوٹے بھی جاری کیے جاتے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ اینی وے، امید یہ ہوگی کہ یہ جو فگر پاکستان کے ادارے شماریات یعنی فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کی ہیں، کل وزیر اعظم صاحب کے پاس پہنچے ہیں، وزیر خزانہ صاحب نے یقیناً پہنچائے ہوں گے، بسال صاحب نے پہنچائے ہوں گے، سیکرٹری فائنانس ہیں پاکستان کے امداد اللہ بسال، ایز اے پولیٹیکل نون پولیٹیکل فیملی۔ اینی وے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ 9.6 آپ کا افراط زر کہاں 35-40 سے گر کر کم ہو کر 12 سے اب 9 پہ آ گیا، اور سنگل ڈیجٹ، یعنی سنگل ڈیجٹ بھی ایک قسم کی جگلری ہے، جادوگری ہے کہ جی ایک ڈیجٹ ہونا چاہیے 0.5 سے لے کر، اور یعنی لیس دین 10 یہ ہو گیا۔ بڑی کرامت ہے جناب، کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں بڑا کمال کیتا ہے بھائی۔ لیکن کیا پاکستان کے عوام واقعی اس معاشی خوشحالی میں مست ہیں، جھوم رہے ہیں؟ کیا ان کے گھروں میں امن اور سکون ہے؟ کیا خوشحالی کے گروپ 20 میں ہم شامل ہو چکے ہوئے ہیں، جس میں انڈیا شامل ہے، سعودی عربیہ شامل ہے، اور باقی ترکی وغیرہ شامل ہیں؟ تو ملیشیا بھی ہوگا، یقیناً ہوگا۔ تو کسی دن میں گروپس کے اوپر میٹنگ کروں گا، گروپ 77 اینڈ گروپ 20، گروپ 8 اینڈ گروپ 7، اور G77 کے بعد یہ G24 جس میں پاکستان بھی ہے، پھر G20 جس میں انڈیا اور برازیل وغیرہ بڑے ممالک ہیں، ترقی یافتہ اور مالدار رچ کنٹریز۔ لیکن ہم ایسا نہیں ہیں، ہماری تو جناب GDP ہی صرف 2% کے ارد گرد گھوم رہی ہے، یعنی مجموعی قومی پیداوار 2%۔ میں اردو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بہت سے ناظرین اردو جانتے ہیں اور انگریزی بھی جانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ اردو میں سننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اینی وے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ناظرین کو اور اسٹوڈنٹس آف اکنامکس کو اور دیگر حضرات کو خواتین و حضرات کو اور اینالیٹکس یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے یہ امریکہ، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے، اگرچہ یہ ابھی گروئنگ ہے، اٹ از ایمرجنگ ایک چینل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہم نے۔ اینی وے، جناب علی، پاکستان کو $12 بلین کا رول اوور کرنا پڑے گا، چائنا سے لیں، سعودی عربیہ سے لیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی دبئی والوں سے لیں، سعودی عربیہ والوں سے لیں یا چین والوں سے لیں۔ بہت مشکل اور پریشان کن صورتحال ہوتی ہے کسی ایسے غریب شخص کے لیے بھی جس کو بیچارے کو شام کو آٹے کے لیے، میں نے دیکھا کہ ایک پرچون کی دکان پر، پروویژن سٹور پر، ایک بچی سامنے کھڑی ہوئی اور ½ کلو آٹے کے لیے، اور ظاہر ہے کوئی شخص آیا، اس نے اس کو دلا دیا ہوگا یا کسی نے بھی دلا دیا۔ لیکن یہ ہے معاشی صورتحال پاکستان کی۔ خدا کرے کہ یہ انفلیشن جو ہے ایسے ہی ہو، افراط زر ایسا ہی ہو جیسے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ہمیں $7 بلین IMF سے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے لینے ہیں۔ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے، لیکن یہ جو رول اوور ہے $12 بلین کا، یہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد IMF کا ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کرے گا، فیصلہ کرے گا، یعنی خوشخبری یہاں سے وہاں جائے گی واشنگٹن، پھر واشنگٹن سے پاکستان میں آئے گی کہ پاکستان اب پھر $7 ارب کے قرضے میں۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کا 2031 ملین SDRs کا کوٹا ہے۔ 1950 میں پاکستان ممبر بنا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا، اور اس کے بعد آج جو ہے ایک SDR یعنی اسپیشل ڈرائنگ رائٹس، IMF کا سسٹم ہے، ہر ملک کا کوٹا ہوتا ہے، تقریباً 200 ملک ہیں، ان کا کوٹا ہوتا ہے لینڈنگ، بورنگ وغیرہ کے حوالے سے، اور اس کے کوٹے کے مطابق اس ملک کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ قرض دیتا ہے۔
مختلف مدوں میں دیتا ہے، مختلف مدات ہوتی ہیں اس کی یعنی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ بھی ہوتا ہے، بیل آؤٹ پیکج اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور پاکستان کتنی دفعہ جب سے وارد وجود میں آیا ہے، کتنی بار 1950 کے بعد آج تک وہ قرضہ لے چکا ہے، بیل آؤٹ ہو چکا ہے، یعنی بھوکے مر گئے تو لے آؤ جی سانوں روٹی کھوا دیں، پانی وغیرہ پلا دیں اور آکسیجن لگا دیں۔ یہ تھا IMF یا ورلڈ بینک کا رول جو پاکستان اویل کرتا رہا ہے۔ کبھی خوشحالی کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی ڈاکٹر شعیب کے زمانے کے بعد سے۔ مسلسل ڈپینڈنس، مسلسل انحصاری، مسلسل قرضہ، اور یعنی قرض کی پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دن ہماری فاقہ مستی رنگ لائے گی۔ ایسا نہیں ہے، دنیا بہت ایڈوانس ہو کر آگے جا چکی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اعداد و شمار میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ 2031 ملین کا SDRs کا کوٹا اور ابھی 828 ملین SDR کے برابر آپ کو یہ $7 ارب جو ہے مل سکتے ہیں، اور ظاہر ہے دے دیں گے۔ IMF والے بھی پاکستان کو تو کبھی موریٹوریم میں یا ڈیفالٹ میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہنا بھی بالکل عجیب و غریب لگتا تھا مجھے جو میں سن رہا تھا گزشتہ 3 مہینے سے 4 مہینے سے کہ وزیر اعظم بھی اور حکومت پاکستان کے سرکردہ حضرات یہ کہتے تھے وہ جی میں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا پاکستان کو، کوئی نہیں جائے گا ڈیفالٹ میں۔ پاکستان از سچ اے ہیوج کنٹری، ٹھیک ہے جی، 240 ملین کی یہاں پر مین پاور ہے، پاکستان کے اندر افراد رہتے ہیں، خوددار ہیں، اور یہ الگ ہے کہ اشرافیہ اور جو بدماشیہ یا اس کو کچھ اور بھی کہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہوں گا، کہ یہ جو طبقہ ہے جو حکمرانوں کا طبقہ ہے، یہ جو تقریباً 200 250 300 فیملیز ہیں، یہ یعنی گھوم پھر کے پھر یہی آ جاتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں۔ ان سے ہٹ کر اگر لیڈرشپ آتی ہے تو وہ پاکستان کی پراسپیرٹی، خوشحالی، سیلف ریلائنس یعنی خود مختاری جس کو کہہ سکتے ہیں، خود کفالت، اس کو لا کے اپنا پاکستان کو کھڑا کر سکتی ہے۔ وہ قیادت ہی اور ہوگی، وہ یہ قیادت نہیں ہوگی جو آلریڈی پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں بیٹھے تھے، بیٹھے ہیں، یا اللہ کو پتہ ہے کہ بیٹھے رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ رہیں گے کے بارے میں مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ نئی نسل جو ہے وہ اپنے حقوق کی خاطر پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے، کیا عجیب و غریب یعنی سچویشن ہے کہ وی آر کنٹینیوسلی اسٹرگلنگ فار پیس اینڈ سیکورٹی، انٹیگریٹی، ساورنٹی پاکستان کے لیے۔ 30 سال سے تو یہ جنگ چل رہی ہے، ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے جنگ، اور ہماری افواج پاکستان پیراملٹری فورسز جان پہ جان دے رہے ہیں، اور سویلینز بھی بہت اس میں شہید ہوئے جنہوں نے اپنی جانیں دیں۔ پتہ نہیں کون سا نیریٹو ہے جس کے تحت جو ہے پاکستان پر یہ حملے ہو رہے ہیں، اور فورن ہینڈز جو ہیں وہ یعنی یہ کہہ دینا کہ یہ غیر ملکی ہینڈ ہے، بالکل ہے۔ اب بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ کیوں وہاں کے لوگوں نے ریوولٹ کیا؟ وہ ریبیلین نہیں تھے، ریوولٹ کیا انہوں نے اپنے سسٹم سے، جو کہ بھارت میں حسینہ واجد عوامی لیگ نے جو ہے پورا کا پورا اٹھا کے ہندوستان کی گود میں دے دیا تھا بنگلہ دیش کو، اور اسی کے خلاف ہی نوجوان نسل آئی ہے۔ کیا ہماری تقدیر کا فیصلہ دہلی میں ہوگا؟ یہ ڈھاکہ کے اور بنگلہ دیش کے عوام کا یہ ریوولٹ تھا، اور انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، اپنے حقوق کے لیے اسٹرگل کی، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کی طرف یقیناً کوئی نہ کوئی اچھا ہوگا اومن کہ انہوں نے ملٹری ہارڈ ویئر، ایکوپمنٹ وغیرہ کی بات کی ہے۔ ظاہر اکانومی ان کی اسٹرانگ ہے، پاکستان سے زیادہ اچھی اکانومی، 17 کروڑ کی آبادی، ہماری 24 کروڑ کے پاس، 7 کروڑ کا تو یہی ڈفرینس آ گیا، لیکن وہ ان کے ریزروز بہت اچھے ہیں، ایکسپورٹس ہیں، ٹیکسٹائل کے وہ کنگ ہیں اس وقت دنیا بھر میں۔ پہلے کسی زمانے میں ساؤتھ کوریا یا دیگر کوئی ممالک ہوتے تھے، آج بنگلہ دیش کی پروڈکٹس جو ہیں بڑے بڑے انٹرنیشنل برانڈس جو ہیں وہ ان سے اپنی پروڈکٹس بنواتے ہیں۔ اینی وے آگے چلتے ہیں ہم کہ 2031 ملین SDRs کا کوٹا، جس میں سے 828 ملین کے برابر $7 ارب پاکستان کو ملیں گے، اور اللہ کرے مل جائے۔ اور یہ جو IMF نے ایک چیز ان کو سنب کیا، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر ہیں، وہ ان کے ایڈوائزر جو ان کو بتاتے ہیں، ظاہر ہے جی وہ کرتے ہیں جی، انڈیکس آ گیا، پرفارمنس انڈیکس لے آئے ہیں، تو اسی انڈیکس کو تھوڑا سا لے آئیں نا پروگریشن کے اعتبار سے، اسی انڈیکس کو لے آئیں پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے۔ آپ ہی کی حکومت ہے نا مرکز میں بھی، محترمہ لے آئیے، پینشن کی اسکیم دی ہے، آپ اس کو کمپیئر کریں انڈیا کی اور ٹرکی اینڈ UK کی پینشن کی اسکیم سے، اس کو کمپیئر کریں،
کسی زمانے میں آج سے ابھی 2 سال پہلے یہ کہا جاتا تھا، 2.5 سال پہلے کہ جی ہم پینشن کو ریوائز کریں گے، ریوالو کریں گے. تو ضرورت ہے، بہت سی ضرورت ہے ریفارمز کرنے کی، لیکن وہ نہیں ہے ضرورتیں عوام کی پوری ہو رہی ہیں. یہ انفلیشن 9% نہیں ہے. انفلیشن کو انڈیپینڈنٹ گروپس جو ہیں وہ بنائیں باسکٹ، اور باسکٹ کو ریوائز کریں، جس کی بنیاد پر یہ افراط زر جو ہے نا CPI کنزیومر پرائس انڈیکس بنایا جاتا ہے. ریوائز کریں اس کو. 400 روپے کلو کی دال ہے جناب، 2500 روپے، 2200 سے لے کے 2500 مٹن ہے، 1200 سے 1400 روپے گاں کا گوشت، وڈے کا گوشت، بڑے کا گوشت ہے. اور یہی ظاہر ہے گوشت کا. چکن جو ہے اس وقت 750 بھی ہے، 600 بھی ہے، 750 بھی ہے، 800 بھی ہے. اور اگر برانڈڈ چکن لیا جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے. بہت سے برانڈز پاکستان میں کام کر رہے ہیں. ہم چلتے ہیں آگے کہ پاکستان کو G24 سے نکل کر G20 کی طرف بھی جانا چاہیے. اور پاکستان میں سکت ہے، پاکستان میں سکت ہے، وہ آ سکتا ہے پاکستان اس طرف. پاکستان کے عوام بھی آ سکتے ہیں. سیونگز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ایسے سسٹم لے کر آئیے. پرچیزنگ پاور پیرٹی کے تحت آپ چیک کریں کہ پاکستان میں پاورٹی ہے کتنی. انڈیپینڈنٹ گروپس کو کیوں نہیں لیتی حکومت؟ لینا، انفلیشن کو ذرا طے کرائے اور اپنے انویسٹمنٹ. ایک اسٹاک مارکیٹ لے لیتے ہیں، وہ تو کیسینو ہے. اسٹاک مارکیٹ از ورکنگ لائک اے کیسینو ان پاکستان. اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ جی کیسینو کیا چیز ہوتی ہے. اور یہ اور ٹھیک ہے، ایک انڈیکیٹر ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس انڈیکیٹر کو 100 انڈیکس، یعنی اگر ہزاروں کمپنیاں کام کر رہی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، سپوز 500 کمپنیز کام کر رہی ہیں، اس میں سے 100 کا انڈیکس ہے یہ. تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے. جو یعنی سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ بہت زیادہ یہ خوشحال ہو گئے ہیں. نو، وٹ وی نیڈ ٹو ہیو اسٹرکچر ریفارمز، پراپر اسٹرکچر ریفارمز. منع کر دیا IMF نے آپ کو کہ جی 15 روپے کا جو ریلیف دینا چاہتے ہیں بجلی میں، یہ غلط ہے، آپ کو اجازت نہیں ہوگی. آپ تو ویسے ہی قرضے کی پی رہے ہیں، تو ان کو رجوع کریں آپ. یہ جو بینیفٹ ہے وہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ سیاسی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جس کو سندھ والوں نے، بلاول بھٹو نے اور دیگر پارٹیز نے، ایون PTI نے بھی پسند نہیں کیا کہ کون سا بینیفٹ دے رہے ہیں عوام کو. IMF نے منع کر دیا. دے ہیو سنپڈ اٹ. سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جی ختم کرو، کوئی ایسا بینیفٹ نہیں ہے، اور چند دن میں اس کی رپورٹ بھی آپ ہمیں دیں. کیونکہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے اپروول دینی ہے $7 ارب کی. یعنی پاکستان مزید 69-70 ہزار ارب روپے کا ڈومیسٹک ہے، اور انٹرنیشنل فنڈ الگ ہے، CPEC کا قرضہ الگ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں عوام جو کہ آپ کو دیکھنی ہے، سوچنی ہے، سمجھنی ہے، اور آپ ہی کو فیصلہ کرنا ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ اکنامک انڈیپینڈنس کی طرف آپ خود فیصلے کریں گے. پاکستان سلامت رہے. اور آج چاند مبارک ہو، جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. والسلام. تھینک یو ویری مچ.